سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، فرماتے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی و اوجز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں اور مختصر نصیحت فرمائیں۔ یعنی ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں کہ مجھے نصیحت فرمائیں لیکن مختصر نصیحت فرمائیں۔ اب جو دو باتیں ہیں بہت اہم ہیں اس روایت میں۔ پہلی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالیاس مما فی ایدی الناس، فرمایا جو مال لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھو۔ اس ایک جملے کی تشریح میں آپ چلتے چلے جائیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا، کیونکہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ہے، جو کسی کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ فرمایا جو لوگوں کے پاس مال و اسباب ہے اس کی امید نہ رکھو۔ بہت سے معاملات میں ایسا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس ہے تو وہ لوگوں کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس حوالے سے انہیں بڑا سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس کا دوسرا جملہ بھی بہت اہم ہے۔ ایک تو فرمایا جو لوگوں کے پاس مال ہے اس کے اوپر نظر نہ رکھو، وہ لوگوں کا ہے، اس کی امید نہ رکھو۔ دوسرا فرمایا وَإِيَّاكَ وَالطَّمِعَ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ، فرمایا لالچ سے بچو کیونکہ لالچ فقر کو لے کر آتا ہے۔ ہمارا جب بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی لوگوں کے پاس یہ کچھ بھی ہے، لوگوں کے پاس یہ کچھ بھی ہے تو یہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ وہ جب کسی شے کے پاس سے، کسی اچھے گھر کے پاس سے گزرتا ہے، اسے دیکھ کے تمنا کرتا ہے میرا گھر ایسا ہونا چاہیے۔ جب کوئی گاڑی اچھی گزرتی ہے تو اس گاڑی کو دیکھ کے تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس ایسی گاڑی ہو۔ ہمارا جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھو۔ اس ایک جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں کہ تم خود محنت کرو، خود اپنے بلبوتے پر ان چیزوں کو حاصل کرو، وہ لوگوں کی ہیں، اور اس میں کیا کرو، لالچ نہیں کرنا، لالچ نہیں کرنا، کیونکہ لالچ جو ہے فقر کو لے کر آئے گا۔ اب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب کوئی بھی یہ کہے کہ جی میں لالچ کروں گا تو بچ جائے گا مال، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے وہ حکایت کئی بار پڑھ رکھی ہے کہ ایک جو بزرگ تھے جب وہ کام کاج سے تھک گئے کہ جی یہاں تو محنت کر کے روٹی کمانی بڑی مشکل ہوئی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے پھر جا کے روٹی ملتی ہے، تو وہ جنگل میں چلے گئے اور جنگل میں جا کے بیٹھ گئے۔ ایک دن بھی گزرا، 2 دن بھی گزرے، کچھ نہ کھانے کو ملا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شیر ہے وہ شکار کر کے لاتا ہے اور کچھ خود کھا لیتا ہے، باقی چھوڑ جاتا ہے، تو ایک لومڑی آتی ہے، وہ اس لومڑی اس کے بچے ہوئے شکار سے کھا لیتی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ میں لومڑی سے بھی گیا گزرا۔ ہماری اپنی سوچ کی بات ہے، اپروچ کی بات ہے کہ ہم کہاں تک اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ فوراً کہا کہ میں لومڑی سے بھی گیا گزرا ہوں، تو اسے آواز آئی کہ تو نے لومڑی دیکھی، شیر نہیں دیکھا، کہ جو خود بھی شکار کرتا ہے، اپنا پیٹ بھی بھرتا ہے، خود شکار کر کے دوسروں کا بھی پیٹ بھر رہا ہے۔ تو فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھو۔ آپ 20 مثالیں ہیں اس بات میں، اتنی اہم بات ہے کہ اسی لیے مجھے وہ واصف علی واصف کی وہ بات یاد آتی ہے کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، باتوں میں اس کی کوئی مثل نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر کی ذات جس طرح ذاتوں میں ممتاز ہے، اسی طرح پیغمبر کی جو بات ہے، ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور پیغمبر کی بات کی جو دانائی ہے، جو اس میں سبق ہے، وہ ایک طرف ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں اتنا عطا فرمائے، اس خیر والے وقت کا صدقہ ہمیں اتنا عطا فرمائے کہ ہم کسی دوسرے کی طرف کبھی دیکھیں نہ۔ آمین ثم آمین۔